السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں مولا علی کا فرمان جو تقدیر کے بارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل دنیا پر اللہ تعالیٰ کا دو چیزوں سے حکم ہو چکا ہے، بدبختی و شقاوت، فنا و ہلاکت۔ بے شک سب سے زیادہ خوش و عیش وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔ بے شک جو شخص روزی کی فکر سے، جس کا اللہ تعالیٰ خود ضامن و ذمہ دار ہے، فارغ ہو کر اپنے نفس کو اس کے فرائض کے ادا کرنے میں مصروف رکھے اور اس کی تقدیر پر نفع و نقصان کی حالت میں راضی رہے، وہ سب سے زیادہ سلامتی و آرام میں رہے گا۔ اس کو نفع و خوشی حاصل ہوگی اور دوسرے لوگ اس کی حالت پر رشک کریں گے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے وہ نہایت پرسکون و خوش رہتا ہے۔ جس شخص کی تقدیر ٹھیک نہیں ہوتی اس کے مقصود بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ جو شخص تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے وہ زمانے کے حوادث کو ہیچ سمجھتا ہے اور ان سے گھبراتا نہیں۔ روزی وہ چیز ہے جو اس کو تلاش نہ کرے اس کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ ایمان، اخلاص، عمل و ورع، صبر، یقین اور رضا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا نام ہے۔ تقدیر الہی قوت اور کوشش سے دفع نہیں ہوتی اور روزی حرص اور طلب سے نہیں ملتی۔ تقدیر پر راضی رہنے پر غم دور ہو جاتے ہیں۔ نصیب میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو طلب نہ کرے اس کو بھی مل جاتی ہے۔ موت کا وقت مقرر اور روزی پہلے سے بٹ چکی ہے۔ بس کوئی شخص روزی دیر سے پہنچنے سے پریشان ہو کر مایوس ہے۔ مایوس ہونے سے روزی پہلے نہیں مل جاتی۔ سوال نہ کرنے سے کچھ مؤخر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی بہت سے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور اس کی تقدیر پر راضی ہونا بڑی بڑی مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق لوح محفوظ میں کسی بندے کے حق میں لکھ دیا ہے، بندہ اس میں ذرا بھی اضافہ کرنے کے لیے کیسی ہی تدابیر کرے، کتنی ہی زیادہ تلاش کرے اور کیا کیا ہیلے نکالے، وہ اس کو زیادہ نہ کر سکے گا۔ اور اگرچہ کوئی آدمی کیسا ہی کمزور اور روزی کمانے کی تدابیر سے نا آشنا ہو، مگر جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرما دیا ہے وہ اسے ضرور پہنچے گا۔ اور جو لوگ اس مسئلے کو سمجھ کر اس پر کاربند ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ آرام و نفع میں ہیں، اور جن کو اس میں شک ہے وہ سب سے زیادہ فکر و غم اور نقصان میں ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے وہ نہایت چین و آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔ جو تقدیر الہی کا مقابلہ کرتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، اور جو دنیا سے کشتی لڑتا ہے دنیا اسے چت گرا دیتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی تقسیم پر قناعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ اگر مخلوق کے رزق ان کی عقل کے مطابق تقسیم کیے جاتے تو جانوروں اور بے عقل لوگوں کے حصے میں بہت ہی تھوڑی روزی آتی اور وہ بھوک سے مر جاتے۔ تقدیر ایک تاریک مسئلہ ہے، تم اس پر نہ چلو۔ یہ ایک گہرا دریا ہے، اس میں نہ گھسو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بھید ہے، تم اس کے سمجھنے کے پیچھے نہ پڑو۔ بے شک تجھے اپنی قسمت ضرور ملے گی، تیری روزی کا اللہ تعالیٰ خود ذمہ دار ہے۔ تقدیر میں جو کچھ تیرے نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا، بس اپنے نفس و حرص کی شقاوت اور طلب کی ذلت سے بچا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر۔
اور آرام کے ساتھ روزی تلاش کر، زیادہ سرگردہ اور حیران مت ہو۔ قیامت میں سب سے زیادہ اور سخت عذاب اس شخص پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناخوش تھا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا ثمرہ استغنا اور لاپرواہی اور لالچ کا ثمرہ شقاوت بدبختی ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے اور وہ اسے مقرر فرما چکا ہے اور اس کی کوشش سے مقررہ مقدمات میں ذرہ بھر بھی زیادہ نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ اس کی طلب میں حریص اور شب و روز تکلیف کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرزند آدم، آنے والے دن کی فکر نہ کر، کیونکہ اس دن اگر تیری زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ تیرا رزق بھی اسی کے ساتھ لائے گا۔ اے بنی آدم، تیری روزی تجھ سے بڑھ کر تیری طلبگار ہے، بس تجھے چاہیے کہ اس کی طلب میں شریعت کی سیدھی راہ پر چلتا رہے۔ تنگ دستی کی حالت میں مقروض ہونا گویا سخت موت ہے، اور تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا نہایت آرام کا باعث ہے۔ جب تقدیر آ جائے تو تدبیر و ہوشیاری بیکار ہو جاتی ہے۔ ایمان کی افضل صفت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ بدنی صحت کی حالت میں بھی تقدیر الہی سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اصل ایمان یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو پوری طرح تسلیم کرے اور سب کچھ اس کی طرف سے سمجھے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو عفاف کے زیور سے آراستہ اور قدرت کفایت پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لانا اور اس کی تقدیر پر راضی رہنا کامل مردوں کا کام ہے۔ استغنا کو اس شخص نے پایا جو لوگوں کے مال و دولت سے نا امید ہو گیا اور جو کچھ ملا اسے اللہ کی تقدیر سمجھ کر اس پر راضی ہو گیا۔ اگر تو صبر کرے گا تو جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، مگر تجھے اسے اجر و ثواب ملے گا، اور اگر بے صبری کرے گا تو بھی تقدیر کی تحریر پوری ہوگی لیکن اس پر گناہ ہوگا۔ تقدیر ایسی چیز ہے کہ انسان کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو مگر وہ اس کی تدبیر پر غالب آ جاتی ہے۔ تقدیر الہی انسان کی تجویز اور تدبیر کے تابع نہیں، بلکہ جو مقدر ہو چکا وہی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ گویا کوئی کیسی بھی تدبیر چلائے مگر وہ کام نہیں آتی۔ کام وہ ہوتے ہیں جو تقدیر میں لکھے ہیں۔ تقدیر کے آگے تدبیر کچھ کارکرد نہیں ہوتی۔ زندگی کی جڑ حسن تقدیر و اس کا مدار حسن تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی تقدیر کے مطابق اور انسان کی مرضی اور تدبیر کے خلاف اس پر جاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر آدمی کی تدبیر پر غالب آ جاتی ہے اور تقدیر کے آنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ جس شخص کی طرف دن اور رات متوجہ ہو جاتے ہیں وہ اسے مصیبت میں مبتلا کرتے یا اسے نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ آج کے دن آئندہ سال کی فکر نہ کر، کیونکہ جو کچھ تیرے مقسوم میں لکھا ہے وہ تجھے پہنچ جائے گا۔ اگر آئندہ سال کو تیری عمر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نئے روز جو کچھ تیرے مقسوم میں لکھا ہے پہنچا دے گا، اور اگر تیری عمر ختم ہو چکی تو آئندہ سال کی فکر فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہ کہ وہ تجھ سے راضی و خوش رہے، اور راست گوئی اختیار کرتا کہ عہد پیمان کے پورا کرنے کا تجھے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم قطع اور اس کی تقدیر پر مضبوط اور محکم ہے۔ ہر ایک آدمی کی روزی اس کی موت کی طرح مقرر ہو چکی ہے۔ جو کچھ تیری مقسوم میں لکھا گیا ہے
وہ کبھی خطا نہیں ہوتا، بس چاہیے کہ تو اس کی تلاش میں قانون شریعت کے خلاف نہ کرے، اور جو چیز تیرے مقسوم میں نہیں لکھی اس کو تو کبھی حاصل نہیں کر سکتا، خواہ اس کے لیے کتنی بھی کوشش کر لے۔ تلاش روزی میں قانون شریعت کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ جو مصائب تقدیر میں لکھے گئے ہیں، انسان کتنا ہی ہوشیار اور چوکنا ہے وہ اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ تمام کام تقدیر الہی کے تابع ہیں، یہاں تک کہ انسان اپنی تدبیروں کے تابع ہوتا ہے اور موت اسے پکڑ لیتی ہے۔ سختی و نرمی میں جو کچھ پیش آئے، ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو۔ اگر تو نے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا اور جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا ہے اس پر راضی رہا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہ رکھے، اور ہر وقت اس بات کا منتظر رہ کے تقدیر کیا کچھ پیش کرتی ہے، تو کامیاب رہا۔ کوئی روزی کا طلبگار تیری اس روزی کو نہیں پا سکتا جو روزی تیرے مالک نے تیرے مقدر میں لکھ دی ہے۔ جو نعمت تیرے حق میں لکھی جا چکی ہے اس کے حاصل کرنے میں کوئی شخص تجھ پر غالب نہیں آ سکتا۔ باوجود قدرت کوتاہی کرنا ایک بڑی مصیبت ہے۔ تقدیر ہوشیار پر غالب آ جاتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے، اور جو شخص آخرت کے عمل کرتا ہے وہ اپنے سبب کے مقصود پا لیتا ہے۔ بے شک تو اپنی موت کے مقررہ وقت سے آگے بڑھنے والا نہیں، اور نہ تجھے وہ چیز مل سکتی ہے جو تیرے مقصود میں نہیں۔ بس اے بدبخت، تو اپنے نفس کو کس لیے شقاوت میں ڈالتا ہے؟ یہ یقینی بات ہے کہ اگر خواہش نفس تجھ پر غالب آ گئی تو تیری آخرت کو بگاڑ دے گی اور تجھے ایسی بلا میں ڈال دے گی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اس بدبختی میں پھنسا دے گی جس کی ختم ہونے کی کوئی امید نہیں۔ کبھی اچانک سب کام درست ہو جاتے ہیں اور کبھی طلبگار ناکام رہتے ہیں، اور کبھی اچانک بلا مصیبت سر پر آ پڑتی ہے، اور کبھی اللہ کا منظور ہوتا ہے تو ٹل جاتی ہے۔ کبھی آرزوؤں کے پورا ہونے میں دشواری پیش آتی ہے، کبھی موت جلد سے آ جاتی ہے، اور کبھی بری خصلت آدمی کو دھکا لگا دیتی ہے۔ آنے والے کل کی فکر نہ کر، کیونکہ اگر تیری عمر باقی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دن کی روزی پہنچا دے گا، اور اگر تیری عمر آج ختم ہو چکی تو پھر اس روزی کی فکر فضول ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اس کا یقین قوی و مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جس کا یقین درست نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی معاملات پیچیدہ اور مشکل ہو جاتے ہیں اور کبھی خوشی خراب ہو جاتی ہے۔ بہت سے روزی کے طلبگار ایسے ہیں جو اس سے محروم رہتے ہیں، اور بہت لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کو تلاش نہیں کرتے مگر ان کو گھر